قائد بپن راوت صاحب نے کہا تو یہ کہ ہم پاکستان حملے کر رہا ہے ڈرون سے اور ہم اپنی مرضی سے اپنی مرضی کی جگہ پہ اپنی مرضی کے طریقے سے محاذ کھولیں گے پاکستان کے خلاف۔ نمسکار دوستو، نیا بھارت کے ایک اور ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے۔ آج پاکستانی میڈیا کے ہارون رشید یہ کہہ رہے ہیں کہ بپن راوت نے کہا ہے کہ انڈیا اپنے حساب سے حملہ کرے گا، اپنے حساب سے پاکستان پہ ڈرون حملے کا جواب دے گا۔ خیر، ان لوگوں کے من میں جو ڈر بنا رہتا ہے اس کو ہم بنے رہنے دیتے ہیں۔ آپ پہلے ویڈیو دیکھ لیں، باقی کی باتیں ہم ویڈیو کے انت میں کریں گے۔ تب تک کے لیے جے ہند۔ اور حب وطن ہے جو وہ اس کا آخری ہتھیار ہوتا ہے۔ یہ مذہب ہوتا ہے، یہ حب وطن بعض کو مذہب کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے انگریزی میں the nationalism is the last refuge of a scoundrel۔ ایک نوسر باز کی آخری پناہ گاہ حب وطن کا نعرہ ہوتا ہے۔ اب وہ ایک ایسے سکینڈل کی زد میں اس کی تفصیل میں بیان کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے بپن راوت نے جو کچھ کہا اور آر کے ایس نے جو اس نے کہا وہ 27 جون کے بعد جو قصہ چھڑا جموں ایئرپورٹ پہ جو حملہ ہوا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ قائد بپن راوت صاحب نے کہا تو یہ کہ ہم پاکستان حملے کر رہا ہے ڈرون سے اور ہم اپنی مرضی سے اپنی مرضی کی جگہ پہ اپنی مرضی کے طریقے سے محاذ کھولیں گے پاکستان کے خلاف، اور ساتھ ہی ایک ابھی تحقیقات ہو رہی ہے کہ یہ حملہ پاکستان نے کیا یا نہیں کیا، پھر ادھر سے یہ کمال ہے۔ قومی افراد اور آر ایس کے صاحب جو ہیں آر کے ایس وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے کیا ہے، راکیش کمار بھائی اچھا، اور دونوں کا جھگڑا ہے، بڑا دلچسپ جھگڑا چل رہا ہے۔ وہ جو نیا انہوں نے سسٹم بنایا ہے، کیا ہے وہ نیو تھیٹر، پتہ نہیں کیا ہے وہ، انٹروگیٹو وار تھیٹر، ہاں انٹیگریٹڈ وار تھیٹر۔ یہ چینی حملے کے بعد اچانک وہ ہڑبڑا کے اٹھے، انہوں نے پتہ چلا دنیا ٹیکنالوجی میں بہت آگے نکل گئی ہے، اور اب انٹیگریٹڈ وار، جیسے ہم نے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں ان کا ایک مربوط نظام بنایا ہے نا، انہیں اب ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے اور سسٹم بدل رہا ہے۔ بپن راوت کے بارے میں بات رہی ہے، مودی کا بڑا فیورٹ ہے، اور اس نے کہا تھا پچھلے نومبر میں، اس سے پہلے بھی کہا جائے، ایک دفعہ تو اس نے یہ بھی کہا تھا چین اور پاکستان کو بیک وقت شکست دے سکتے ہیں، اور یہ نہیں کہیں کہہ دیا کہ چین پاکستان امریکہ روس سب کو شکست دے سکتے ہیں، اور اسی لیے اس کے لیے ایک عہدہ تراشا گیا، سسٹم بھی بدل دیا گیا اس کے لیے۔ اور حال میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بارڈر کے قریب تھا تو جناب ہلال نے اس سے کہا بھاگ جاؤ یہاں سے، میرا اڑا دوں گا میں تمہیں، اور بھاگ گیا۔ پاکستان یہ نہیں چاہتا تھا کہ فل فلج وار شروع ہو جائے، آرمی چیف کو اگر اڑا دیا جاتا، اور وہ بھاگا اسی وقت سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگا۔ اچھا، اب وہ اس نے کہہ دیا کہ یہ جو نیا ہمارا سسٹم ہے انٹیگریٹڈ وار تھیٹر، اس میں ایئر فورس جو ہے ایک ہیلپنگ ہینڈ ہے، جسٹ اے ہیلپنگ ہینڈ، ہاں جیسے انجینئر ہے، اس نے کہا جیسے انجینئر ہے، ایک آرم ہے، اس کا ایک حصہ ہے، بس کچھ حصوں میں معاملات میں معاونت۔ تو وہ ایئر فورس میں اسے بڑا شدید رد عمل ہو گیا۔ اس میں پہلے تو ریٹائرڈ ایئر فورس کے افسروں نے ہنگامہ کیا کہ ایئر فورس کا تو لیڈنگ رول ہوتا ہے، وہ ایک محض ایک حصہ کیسے ہو گئی آپ کے سسٹم کا۔ اب وہ دیکھیں نا، چیف آف ڈیفنس اسٹاف ایک عہدہ تو کریٹ کر دیا، اب مطلب اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے، ایک نیا سسٹم ڈیولپ کرنا۔ بھٹو صاحب نے بھی کیا تھا نا، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا، لیکن چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف کمیٹی کا تو حال یہ تھا کہ جب ضیاء-ال-حق نے مارشل لاء لگایا تو وہ بیلٹ باندھ رہے تھے ڈرائنگ روم میں کھڑے، اور ضیاء-ال-حق نے انہیں فون کر کے اطلاع دی کہ سر مارشل لاء لگ گئے، یعنی وہ ویسے سینئر ہے بھائی، سسٹم چین آف کمانڈ ہوتی ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں، ایئر فورس کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم ایک حصہ نہیں، ہمارا لیڈنگ رول ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ حصہ ہے۔ اچھا، وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تحقیقات ہو رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان انوالو ہے۔ اچھا، اس میں ہوا یہ اصل میں ظاہر ہے لوکلی ہے، اگر ہوا ہے ایسا، ان کا تو یہ نہیں پتا قصہ گھڑ بھی لیتے ہیں، وہ ایک کبا اور ایک 2-3 درخت مارنے کے بعد یہ کہتے ہیں اسٹریٹجک سٹرائک، اسٹریٹجیکل سٹرائک، اوہو کیا بھاری بھرکم نام ہے، لگتا ہے کہ بھائی پتہ نہیں کیا کر دیا ہے جی، سلطان محمد فاتح نے استنبول کا گھیراؤ کر لیا ہے جیسے۔
تو یہ ہے صورتحال جناب والا. اور اس کے میں وہ کہہ رہے ہیں یہاں بھی ایک کہانی گھڑ لی کہ یہاں ڈرون جو ہے انڈین ہائی کمیشن پیزا سپلائی کرنے والے ڈرون تھے. بھائی اگر وہ پیزا سپلائی کرنے والے ڈرون تھے تو اور اگر ایسا ہوا ہے تو ظاہر ہے وہاں کسی نے کیا, وہ ماس والے نہیں کرتے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ لیزر کا سسٹم بنائیں گے. اچھا وہ اپنا ڈرونز کا, وہاں تو جیمرز ہی نہیں تھے کیونکہ وہاں تو صرف ہیلی کاپٹر تھے, جموں پہ لڑاکا طیارے تو نہیں تھے, کوئی خطرہ تو نہیں تھا. انہوں نے تو بھائی ہمارا اتنا نقصان کیا پاکستانی طالبان کے ذریعے, افغان طالبان نہیں, یہ ذرا ڈفرینشیٹ کریں ہمیشہ, کہ ہمارا کہ 1 کروڑ روپے کا طیارہ تھا جو کراچی ایئرپورٹ پر تباہ کیا گیا تھا. اور وہ اب جیمر لگائے ہیں ٹرکوں پہ لے جا کے, اور لیزر ٹیکنالوجی کے ذریعے ڈرونز کو تباہ کرنے کا نظام بنائیں, شوق سے بنائیں. تو وہ کشمیریوں کے دل تو نہیں جیت سکتے, اس کا تو کوئی طریقہ نہیں ہے. اب مسئلہ کیا ہے, یہ دھمکی دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ سیز فائر پہ تو عمل ہو رہا ہے بارڈر پہ. تو پھر یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ یہ ہے جناب, رافیل طیاروں کا معاملے میں ایک فرانسیسی ویب سائٹ نے, میڈیا پارٹ نے ایک سٹوری نشر کی. ٹھیک ہے. اور اس کے بڑے خوفناک نتائج برآمد ہو چکے ہیں, اور انڈیا ہل کے رہ گیا ہے, اور فرانس میں تحقیقات شروع ہوگی. انڈیا میں بھی سٹوری ہے, شدید ریئیکشن. اچھا کیا ہے؟ کانگریس سمیت تمام اپوزیشن پارٹیاں کہہ رہی ہیں فوجداری مقدمہ دائر کریں. رافیل طیارے خریدنے تھے 2001 میں. تو یہ بات چیت شروع کی گئی, خریدے گئے 2012 میں. ٹھیک ہے. 126 کا ارادہ تھا, صرف 26 طیارے خریدے گئے. ٹھیک. اس دوران ہوا یہ کہ وہ گپتا صاحب تھے, کیا پورا نام کیا ہے؟ سوشین گپتا. سوشین گپتا. اس کو انہوں نے رافیل طیارہ بنانے والے 2 کمپنیاں ہیں جو مل کے وہ کام کرتی ہیں, انہوں نے ہائر کر لیا. سوشین گپتا جو ہے اس کے تعلقات ہیں امیت شاہ سے بھی, اس کے بیٹوں کے طرف. یہ جو امیت شاہ ہے, یہی امیت شاہ, یہ سے مراد یہ یہاں باہر کریڈور میں نہیں کھڑا ہوا. نہیں, وہ مودی صاحب کے ساتھ ساتھ جو نظر آتا ہے امیت شاہ, بی جے پی کا, ان کا نام تو ہر ایک کو اب یاد ہے. اور دوسرا ناموں کی وجہ سے ارون جیتل, کیا نام تھا؟ ارون جیٹلی. ارون جیتلے, وہ تھے اس وقت وزیر خزانہ, ان سے تھے ان کے مراسم. یہ جو صاحب ہیں سوشین گپتا صاحب نے فائلیں چرا لیں وزارت دفاع سے. جی وہ فائلیں, وہ تو انٹیلیجنس اور کیا ہوتی ہے, انہوں نے جو ان کو ہائر کیا بھائی, اسی لیے ہائر کیا نا ان کمپنیوں نے. اور مقصد کیا تھا؟ پاکستان میں بھی یہ ہوا تھا, فرانس سے کچھ اسلحہ وغیرہ خریدا, وہ بڑا سکینڈل بنا تھا. اب اس کو فی الحال چھوڑ دیں, لمبی کہانی ہو جائے گی. اس میں بھی کچھ لوگ ملوث تھے. بہت پرانی بات ہے, 90s کی بات ہے, بے نظیر کے دور کی بات. اچھا, اب وہ جو ساری پوائنٹس بنائے گئے تھے وزارت دفاع نے, اس طرح نیگوشیٹ جو اسٹریٹجی تھی پوری انہیں پتہ چل گئی. دیکھیے نا, میں ایک چھوٹا سا پلاٹ خریدنا چاہتا ہوں اور کسی کو بتا دیتا ہوں کہ مجھے اس کی بڑی سخت ضرورت ہے, اور یہ مجھے اگر 50 لاکھ روپے میں ملا, چھوٹا سا پلاٹ ہے, 50 میں لے لوں گا, مگر بہرحال میں کوشش کروں گا مجھے 35 لاکھ میں مل جائے, کیونکہ مارکیٹ پرائس اس کی جو ہے یہی 36-37 لاکھ ہے. کوشش کروں گا اگر وہ ضرورت مند ہوگا. سودا بازی تمام چیزوں میں اسی طرح ہوتی ہے. اب جب انہیں ساری انفارمیشن مل گئی کہ انہیں ضرورت کتنی شدید ہے اور یہ کیا اسٹریٹجی اختیار کریں گے اور کیا بات کریں گے, تو وہ تو پہلے سے مینٹلی تیار ہو گئے, سوچ لیا انہوں نے. اور مذاکرات ہوتے رہے. مذاکرات سرکاری سطح پہ ہوئے, رافیل کے نمائندے بھی شریک ہوئے, جہاز بنانے والے 2 کمپنیاں فیکٹ وہ مل کے کام کرتی. طیارے خرید لیے گئے. آخری وقت پہ کیا ہوا, ایک عجیب واقعہ ہوا. اس معاہدے میں یہ لکھا جانا تھا کہ کرپشن کی, اگر کرپشن ہوئی تو اس کی تحقیقات ہوئی. مودی صاحب نے ذاتی طور پر مداخلت کر کے وہ کمیٹی سے کہا کہ اس چک کو نکال دیا جائے, اور وہ نکال دی. فرانس میں تحقیقات ہو رہی ہے, وہ تو ساری تفصیلات سامنے آنے والی ہیں. وہ جج صاحب جو ہیں ان کے حوالے کر دیا گیا. وہ ڈائریکٹوریٹ ہے عمل درآمد کا, ایک محکمہ ہے جس کو امپلیمنٹیشن ڈائریکٹوریٹ غالباً کہا جاتا ہے. تو وہ نکال دی. مذاکراتی ٹیم اس سے متفق نہیں تھی, مگر وزیر اعظم نے کہا نکال دیں. وزیر اعظم کے پاس تو جواز ہو سکتا. تو سنا آپ نے دوستوں کس پرکار سے
हारून रशीद, मोदी जी को, विपिन रावत जी को, हमारे डिफेंस मिनिस्टर को, हमारे एयरफोर्स के चीफ को, सबको कुछ ना कुछ सीधा उल्टा सीधा कह ही रहे थे। भले इनके पास कोई जानकारी हो नहीं हो, ये अपना ज्ञान देते रहते हैं। इसी प्रकार पाकिस्तान चलता है। इन्होंने अभी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के बारे में बात कर रहे थे, इंटीग्रेटेड कमांड्स के बारे में बात कर रहे थे। खैर, इन लोगों को समझाने से कुछ तो होगा, कोई लाभ तो है नहीं, तो हम सिर्फ मज़े लेंगे इनके। जैसा कि इन लोगों ने बात किया अभी रफ़ाल डील को लेके, ये बहुत उत्सुक हैं। इन्हें लग रहा है कि रफ़ाल डील से कुछ निकलेगा और मोदी जी को भारत में जेल हो जाएगा या हटा दिया जाएगा। ये अलग अपने सपने में जी रहे हैं, तो इन्हें इनके सपने में जीने देते हैं। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और ऐसे वीडियो आप तक लाता रहूं। तब तक के लिए जय हिंद।